پیپلز پارٹی کی تو کیا ہی کہنے ہیں، اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے سے لے کے جو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں وہاں تک کے تمام عہدے حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اپوزیشن گردانتے ہیں۔ یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ وہ گڈ گورننس نہیں کر سکے۔ آج تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور جو سندھ حکومت ہے 2500 سے 3000 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے تو وہ ایسے منجے ہوئے پولیٹیشین ہیں کہ وہ کوئی بھی بات بغیر تصدیق کے اور اس کے نہیں کرتے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کے پاس لازمی ایسے کوئی ثبوت ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر دھاندلی کرتی ہوتی تو پنجاب کے اندر ہم بھی ریزلٹس دے سکتے تھے۔ ہمارا مینڈیٹ کوئی نہ چرائے، ہم تو کسی کا چرانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ آزاد کشمیر میں جمہور اور جمہوریت کی فتح۔ میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ پرامن طریقے سے مکمل ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار کی بجائے انتخاب کا راستہ چنا۔ کشمیریوں نے کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج اور الیکشن کے بائیکاٹ کی کال کو مسترد کر کے بھرپور طریقے سے حق رائے دہی استعمال کیا۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بمبر کے 13 حلقوں میں ووٹرز نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں تھے۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق کسی حلقے میں نون لیگ تو کہیں پیپلز پارٹی آگے ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی پہلی انٹری میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں کامیاب رہی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں مقیم پناہ گزینوں کی 12 نشستوں پر ووٹنگ 2 اگست کو کرائی جائے گی، جبکہ پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار عتیق، سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر، سابق صدر و وزیراعظم سردار یعقوب، سابق وزیراعظم عبدالقیوم نیازی، سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس اور سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق حالیہ عام انتخابات میں میدان میں ہیں۔ ضلع بمبر کے حلقہ NA 7 بمبر 3 میں سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق سے ہے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہی تھی، تو الیکشن کے روز بھی محاذ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ دونوں جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت اور بعض حلقوں میں دھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ LA کوٹلی 2 نکیال میں پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا کارکن مختار یونس جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے LA 9 کوٹلی 2 نکیال میں جالے کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اطلاع ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شکست سے بکھلاہٹ کا شکار پیپلز پارٹی کے مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سوال کیا کہ میرپور نکیال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام کہاں ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ 2 روز قبل بھی نون لیگ کے سردار عمیر کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو آئی، متعلقہ حکام نوٹس لیتے تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ بمبر میں دربار بابا شادی شہید کے پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ رائی کے دوران شرپسندوں نے پولنگ باکس چھین کر اسے آگ لگا دی۔ DRO کے مطابق جس بیلٹ باکس کو آگ لگائی گئی اس میں 232 ووٹ تھے، تاہم دربار بابا شادی شہید پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالرزاق چودھری نے الزام عائد کیا کہ مخالف جماعت کے کارکنان نے پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا شروع کیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن سیل کے انچارج سردار عبدالشکور نے دعویٰ کیا کہ LA 5 برنالہ کے پولنگ اسٹیشن نمبر 119، 120 اور 121 پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جس کے باعث پولنگ متاثر ہوئی۔ کوٹلی میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2 پریزائڈنگ افسران کو گرفتار کیا گیا۔ دونوں پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشن جانے کی بجائے انتخابی سامان کے بیگز لے کر ایک نجی رہائش گاہ پہنچ گئے تھے، جس پر نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے حلقے میں الیکشن روکنے کا مطالبہ کیا، جسے تسلیم کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے دونوں افسران کو گرفتار کر کے نئے افسر تعینات کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ شکست کے خوف سے نون لیگ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کے انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت یا اس کی مشینری کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کرے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات، سرکاری وسائل کے استعمال پر تحفظات ہیں، جبکہ وفاقی وزراء پولنگ کے روز بھی مختلف سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری مقامات پر موجود ہیں۔ ندیم افضل چل نے مطالبہ کیا کہ انتخابات آزاد، منصفانہ اور شفاف انداز میں کروائے جائیں اور وفاقی حکومت کسی قسم کی مداخلت سے گریز کرے، جبکہ سعید غنی نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کشمیریوں کے حقیقی مسائل اور جھوٹے دعووں کے درمیان مقابلہ ہے۔ کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کی ضرورت ہے، 10 بسوں کی نہیں۔ دوسری جانب انتخابات کے دوسرے مرحلے کی مہم کی قیادت کے لیے بلاول بھٹو مظفر آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ 30 جولائی کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کل دھاندلی کا بھاشن دیا گیا اور جن کا اصل چہرہ قوم کے سامنے ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کر رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے مصباح بخاری نے کہا کہ کشمیر میں امیدوار تو غائب ہوتے ہیں لیکن تھیلے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اہم انتخابی حلقوں کی بات کی جائے تو اہل 2 چک سواری میں میرپور میں سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے بیٹے وزیر خزانہ آزاد کشمیر قاسم مجید اور مسلم لیگ نون کے عظیم بخش چودھری میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ اہل 3 میرپور سٹی میں سابق صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری کے بیٹے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار یاسر سلطان کا روایتی حریف نون لیگ کے چودھری محمد سعید میں دن بھر سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ اہل 4 میرپور کھڑی شریف میں نون لیگ کے چودھری رخسار اور پیپلز پارٹی کے سہیب ارشد بھمبر کے حلقہ اہل 5 میں مسلم لیگ نون کے کرنل ریٹائر وقار نور اور پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اشرف، جبکہ اہل 6 سمانی میں استحکام پاکستان پارٹی کے علی شان سونی اور مسلم لیگ نون کے محمد رزاق چودھری کے درمیان بھی کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ کوٹی کا حلقہ 3 اہل 10 سیاسی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین اور نون لیگ کے فاتح محمود کیانی کے مقابلے پر سب کی نظر ہے۔ کشمیر کے انتخابات کا پہلا راؤنڈ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر الزامات، اس پر بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی بابر نواز خان صاحب سے۔ بابر نواز صاحب، پہلا راؤنڈ ہے اور پہلے مرحلے میں ہی پیپلز پارٹی نے ایک تو کمپین میں تو دھاندلی کے الزامات لگائے، آج انتخابات کی شفافیت پر بھی سوال اٹھایا ہے، اس پر کیا کہے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر واقعی آپ لوگ ڈاکہ مار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ اگر ہم ان کے مینڈیٹ پہ کیسے ڈاکہ مار سکتے ہیں جب پرائم منسٹر وہاں پہ ان کا ہے، ساری انتظامیہ ان کی ہے، اور آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر وہ بات سنی ہو تو وہاں پہ باقاعدہ ایک جگہ سے وہاں سے پریزائڈنگ آفیسرز اور پورا عملہ وہاں سے ملا ہے ود بیگز، تو جب وہ بیگ بھی اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آج اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو تو بہت سے چینلز نے دکھایا کہ ان کے جو وہاں پہ جتنے بوتھ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے پولنگ کے سٹاف کے جو ان کے پرسنل لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ ورکرز آتے ہیں وہاں سے چٹے بناتے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا ہی کمنٹ کروں۔ مگر سر آپ کے ساتھی پارلیمنٹیرینز بھی کچھ بول رہے ہیں، شیری رحمان صاحبہ نے بھی بولا ہے، آج مکمل نتائج نہیں آئے ہیں، اہل 8 کوٹلی 1 راج محل کے مطابق پولنگ سٹیشن پر فوری پولنگ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شیری رحمان صاحبہ کہتی ہے کہ راج محل میں پی پی پولنگ ایجنٹ کو مبینہ طور پر یرغمال بنانے کی شکایت ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ تو سر اگر نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے تو کشمیر میں تو پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، وہ کیسے دور ہوں گے؟ اب پیپلز پارٹی کی تو کیا ہی کہنے، اگر آپ غور کریں تو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے سے لے کے جو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں وہاں تک کے تمام عہدے حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اپوزیشن گردانتے ہیں۔ یہ تو وہ مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس کے چادروں کا چھت ہے، اوپر جو گرمی اور تپش والی جگہ ہے، اوپر کا فلور ادھر نون لیگ بیٹھی ہے، ساری گالیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں، اتنے مشکل معاشی حالات میں سے پاکستان کو وینٹیلیٹر سے لے کے پیچھے آ رہے ہیں، اس کے وہ چیزیں اپنی سیاست داؤ پہ لگ گئی، اور یہ اسی گھر کے بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں، اے سی روم میں انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ حکومتی مرات انجوائے کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو ہی گالی دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ ابھی سے اس حکومت کو نہیں مان رہے وہ اس کی کیا بات کریں گے؟ البتہ جو آپ وہاں کے سینیریو کی بات کر رہے ہیں، یرغمال بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ وہ گڈ گورننس نہیں کر سکے، وہاں پہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات اس طریقے سے نہیں کر سکے، ایون کہ جو ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں ان کو وہاں کے پرائم منسٹر اور وہاں کی کیبنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو حل کرتے، اس کے لیے بھی فیڈرل سے مدد مانگی گئی۔ ایون اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں جو نیٹ ورک کا پابند کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ جتنے بھی موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کو بند کیا، وہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ پہ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک سیاسی رنگ دے دیا کہ نہیں جی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا انہوں نے بند کیا ہے اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے، اور بعد میں جب وہ جزوی طور پہ بحال ہوئے تو اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی عجیب سی پالیسی ہے، لیکن انشاءاللہ وہاں کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ نواز شریف کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ نواز شریف کے وزیر اعظم کو لے کے آئیں گے۔ اچھا سر، اگر جسٹ سپوز آپ بڑے سخت الزامات لگا رہے ہیں، نااہل انہیں کہہ رہے ہیں تھوڑے آستہ لگائیں کیونکہ کچھ دنوں بعد الیکشن کے بعد آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھنا ہے، میرپور ڈویژن کو جو جماعت اپنے نام کرے گی کیا اسے باقی کشمیر کے الیکشن پر ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس ڈویژن کے نتائج ڈیفینیٹلی مظفر آباد پونچھ ڈویژن کی عوامی رائے کو متاثر تو کر سکتے ہیں نا، نون لیگ کے اس پہ خدشات ہیں؟
नून लीग की वहाँ पे जो रैली निकली, उस रैली की मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से वहाँ पे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक इतना बड़ा जलसा हुआ, जिस तरीके से लोगों ने अपनी बहन मरीम नवाज़ को वेलकम किया। कश्मीर के लोगों को पता है कि तरक्की चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो कश्मीर में है, जब भी तरक्की का अगर वो देखें तो वो नून लीग की मरहून मन्नत है। अगर मोटरवेज़ यहाँ पे बने हैं तो अब वहाँ पे भी बनेंगे। अमली तौर पे काम शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि कश्मीर जो है वो जो जन्नत का टुकड़ा है उसको इतना निखार के पेश करेंगे कि दुनिया के टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है इंशाल्लाह। वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा मीरपुर में, और वहाँ के लोगों को पता है कि नवाज़ शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। सर जस्ट सपोज आपके वादे अपनी जगह पर, ख्वाहिशात अपनी जगह पर, अगर नून लीग को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर मखलूत हुकूमत या फिर IPP के साथ होगी, या फिर ये जो इंतखाबी मुहिम में जो आप लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस लफ्जी जंग को भुलाकर फिर पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाएंगे? क्योंकि सिस्टम को तो चाहे IPP हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये तीनों ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखें, दो अलहदा जमातें हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे दूसरी जमात जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जमात है, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को फॉलो करती है, शहबाज शरीफ साहब को, हमज़ा शहबाज साहब को और मरीम नवाज़ साहब लोगों को फॉलो करती है। तो ये डेफ़िनेटली कि ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि जब दो जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं तो डेफ़िनेटली वो सख्त बातें भी करती है। लेकिन जैसे हमारे कायद ने कहा कि ये जो हमारी पॉलिटिकल स्पीचेज़ हैं इसको ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी हम सीरियस ना लें आपके इन इल्ज़ामात को, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको सीरियस ना ले अवाम। नहीं, इल्ज़ामात की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपको पॉलिटिकल, आपने कहा कि अगर इलेक्शंस के बाद किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती गवर्नमेंट बनाने के लिए वो होता है, तो वो फिर इलेक्शंस से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमेशा नाकामी उस वक्त होती है जब आप पास में रहना शुरू कर देते हैं। जब आप आज में और मुस्तकबिल की बात करेंगे तो जो जमात भी अभी तो, क्योंकि फ़ैसला वहाँ के लोगों ने करना है, वो फ़ैसला ना मैंने करना है ना आपने करना है, वो जिस वक्त वहाँ के लोग फ़ैसला करेंगे, पहले तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह वो नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे के भेजेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे भी कोalition गवर्नमेंट बनती है तो तमाम जमातों को साथ लेके चला जाएगा। अभी गिलगित की मिसाल आपके सामने मौजूद है। जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि वहाँ पीपल्स पार्टी अब इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट बना सके, न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद पेश की, बल्कि उनको हुकूमत बनाने की दावत दी। तो ये जमहूरियत का हुस्न है और इस पे आगे देखें कि इंशाल्लाह क्या रिजल्ट्स आते हैं। जो भी रिजल्ट आए मैं बाबर नवाज साहब, मैं जो आपकी बात से समझा, आपने कहा हर एक की जमात का अपना मंशूर है, हर एक उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आप सब ना सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम जो इस मुल्क को डिरेल नहीं होने देना चाहता। बकौल आपके जमहूरी अक़दार हैं, इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर सर इन इल्ज़ामात को कतन कहीं से इजी नहीं लिया जा सकता। जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है, आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी और जो सिंध हुकूमत है 2500 से 3000 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, 2500 से 3000 अरब की। तो सिस्टम में रहते हुए 3-3 हज़ार रुपए की 3-3 हज़ार अरब का करप्शन का इल्ज़ाम, सर इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है तो वो ऐसे मंजे हुए पॉलिटिशियन है कि वो कोई भी बात बग़ैर तस्दीक के और उसके नहीं करते। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके पास लाजमी ऐसे कोई सबूत होंगे। और अगर ऐसे चीज़ें हैं, चाहे वो किसी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, अभी कोहिस्तान स्कैंडल आपके सामने 42 अरब रुपए का आया है। इस तरीके से और कई बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो वहाँ के हैं। तो इसलिए वो जहाँ पे भी है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी और की है, अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है और इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उसके ऊपर केसेस बनने चाहिए और ये पैसा रिकवर होके इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए लगना चाहिए। यानी आप समझते हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो नून लीग कह रही है कि 3000 अरब रुपए की करप्शन की है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ऐसा ही है?
जहाँ तक आप फार्म 47 की बात कर रहे हैं तो ये वही फार्म 47 की गवर्नमेंट है जिसने जो उनके बकौल जिसको वो फार्म 47 की कह रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट के वोट से ही उनका सदर पाकिस्तान जो है आज वो जरदारी साहब बैठे हैं यहाँ की इसी असम्बली को। अगर वो नहीं मानते और इसको वो फार्म 47 की असम्बली कहते हैं तो आज जितनी भी कायमा कमेटी हैं वहाँ पे वो बैठे हैं। इस वक्त 2 सूबों में उनके गवर्नर बैठे हैं, 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट बैठी है। तो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसा बयानिया बनाना मेरा ख्याल है ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमें इस वक्त अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के इस मुल्क की कौम और मुल्क की और इस कौम की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली बाबर नवाज खान हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले राउंड पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करूँ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज पहला राउंड था, अभी हतमी नतायज आना बाकी है, मगर पोलिंग से पहले और पोलिंग के दौरान भी पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्ज़ाम आयद हुए हैं। आपके रहनुमाओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तशवीश का इजहार भी किया है। तो क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है? देखें सुलेमान भाई, आपने भी काफ़ी इंतखाबात देखे हैं, हमने भी काफ़ी इंतखाबात देखे भी हैं, लड़े भी हैं। गुजारिश ये है कि इन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को बारहा अपनी गुजारिशात से आगाह किया, उन्हें वक्तन फ़वक्तन वायलेशंस के हवाले से बताती रही कि जो देखने में आ रहा है या सुनने में आ रहा है या जो सामने नज़र आ रहा है वो क्लियर वायलेशंस हैं, जिसमें दूसरी स्टेट के सीएम जाके वहाँ पे ऐलानात कर रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और धांधली के हवाले से, हमने इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, हमने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे। और वो सिर्फ मीडिया मैसेजिंग नहीं थी, बाकायदा तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर्स भी लिखे, लेकिन उनका जवाब हमेशा नेगेटिव, वही सर्द मोरी, कभी जवाब नहीं देना, और अगर जवाब भी देना है तो वो लिख देना है जी कि आपकी ये कंप्लेंट काबिल समात नहीं थी तो इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो शफाफियत पे उंगली उठाने को मजबूर कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो, आपको याद होगा, बीबी शहीद ने आरोज़ इलेक्शन को भी के नताइज भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तस्लीम किए। हमने तो कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम कौम को बंद गली में लेके जाएं। हम तो कहते हैं कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, दुश्मनी नहीं बननी चाहिए, इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय रखना चाहिए। अब अगर हमारे साथ भी ये चीज़ें होंगी तो हम उसको शफाफ तो नहीं कह सकते कम अज़ कम। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, आपकी सबसे पहले बताएं ज़ाती राय क्या है? क्या पीटीआई ने मैदान छोड़कर गलती की? क्योंकि माजी में इमरान खान साहब ने 2008 के जनरल इंतखाबात का बाइकआउट किया था, मगर बाद में उन्होंने कहा ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हसन मुर्तज़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा है। एक दफ़ा मेरा ख्याल है बीबी ने बाइकआउट किया और एक दफ़ा हमने किया, और हमने भी ये कहा था कि इलेक्शन से बाइकआउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे बहुत सारे एलिगेशंस हैं इलेक्शन के प्रोसेस पे, लेकिन आपका ये जो इलेक्शन में हमारा ना जाना, हमारा एक पहले एजे के पार्लियामेंट्री बोर्ड था और उसके ऊपर हमने एक एपीडेट बोर्ड बनाया जिसका मैं खुद मेंबर हूँ। उसमें 11 लोग थे, फिर हम पॉलिटिकल कमेटी भी हमारी इसमें शामिल थी। मेरी जो अपनी राय थी, और मेरे साथ फिर असद कैसर और एक शोजब कंवल जो मेरा साथ दिया, हम 3 लोगों की राय ये थी कि हम इस इलेक्शन में जाएं, क्योंकि हमारा इलेक्शन में रहने से हमारे लोगों की एक्टिविटी होगी। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आ रहा हूँ दोबारा। हसन मुर्तज़ा साहब से एक सवाल। हसन मुर्तज़ा साहब, एक तरफ तो आप लोग धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग भी इंतखाब की शफाफियत पे एक सवाल उठाती है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कोटी 10 में इंतखाबात मुलतवी किए जाने के हवाले से कहा, उन्होंने कहा क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। देखें, इल्ज़ामात सबूत के साथ लगाना एक और चीज़ होती है। ऐसी तो फेक वीडियोस हज़ारों मैं भी बना के भेज सकता हूँ। पीपल्स पार्टी धांधली पे यकीन नहीं रखती।
پاکستان پیپلز پارٹی اگر دھاندلی کرتی ہوتی تو پنجاب کے اندر ہم بھی رزلٹس دے سکتے تھے. ہم تو خود دھاندلی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، وکٹم ہیں ہم تو خود. میرے ساتھ جو ہوا، ندیم چند کے ساتھ جو ہوا، میرے ایم این اے کے ساتھ جو ہوا، ہم وہ لوگ ہیں جو 45 ہزار ووٹ لے کے، ندیم نے 90 ہزار ووٹ لیا ہے، میرے ایم این اے نے 70 ہزار ووٹ لیا ہے، اور وہ 2-3 ہزار سے ہار رہا ہے. مجھے ہرایا گیا ہے. میں 37 ہزار لیے تھے، ایم پی اے بن گیا تھا. اب میں نے 44 لیے ہیں، میں گھر بیٹھا ہوں. اب دیکھیں نا، یہ چیزیں اگر پیپلز پارٹی نے کرنی ہوتی تو ہمارے لیے مینج کرنا بڑا آسان تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کوئی نہ چرائے. ہم تو کسی کا چرانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ہم نے کیا چرانا ہے؟ 88 میں کیا ہماری سیٹیں نہیں چرائی گئی تھیں؟ 93 کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے. کون تھا سنگل لارجسٹ پارٹی 2008 کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کے اندر؟ ہم نے تو اپنی بنتی ہوئی حکومت نہیں بنائی تھی کہ سی او ڈی سائن کیا ہے ہمارا، یہ ہم نے حکومت ان کو دینی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس جمہوریت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے یا پیپلز پارٹی کر نہیں پاتی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیور پولیٹیکل فورس ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک 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 ٹھیک. نیاز اللہ تحریک انصاف کی حیثیت جماعت یہ بیان آ رہا ہے کہ سب سے بڑی عوامی جماعت کی عدم شرکت سے انتخابی عمل کی پوری ساخت پر ایک سوالیہ نشان ہے. سر، ایسے انتخابات کے نتائج کو آپ کہتے ہیں کہ عوامی رائے کا حقیقی اظہار قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر سر تحریک انصاف انتخابی عمل میں شامل نہیں تو اس سے انتخابی معاملے پہ کیسے سوالیہ نشان بن گیا ہے؟ یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کو تو کوئی زبردستی الیکشن سے باہر نہیں کیا گیا تھا، آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے بائیک آؤٹ کیا ہے. دیکھیں، ہمارا جو ہمارا بائیکاٹ میں ہم نے جن چیز کے اوپر فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ کشمیر کی عوام کو یہ حقوق جو وہ مانگ رہے ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ایڈریس کرنا حکومت کا کام ہے. اور ٹھیک ہے، اگر 12 سیٹوں کی بات تھی تو وہ کنسٹیٹیوشن میں بات ہوتی، ٹھیک ہے، ایک کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی، لیکن وہ تو رائٹس کے لیے چلے تھے. تو ہم نے ہمارا اگر پڑھیں بائیکاٹ کا تو ہم نے کہا کہ ہم کشمیر کی عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن مرزا صاحب سے سوال کرتے ہیں. حسن صاحب، بے شک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تحت اس وقت اس سسٹم کو جن کچھ جماعتوں نے سنبھالا ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایک عدد آئی پی پی بھی شامل ہے نا. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی، آپ یہ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی اور تمام جماعتوں کو سپلٹ قسم کا مینڈیٹ ملتا ہے تو پیپلز پارٹی حکومت سازی کے لیے نون لیگ کی طرف دیکھے گی، یا جی بی میں جس طرح آئی پی پی سے اتحاد ہوا تھا تو وہی فارمولہ ہوگا؟ کیونکہ سسٹم میں کہیں بھی جا رہا ہے ووٹ، جا تو سسٹم کو ہی رہا ہے. دیکھیں، میں اس پہ سلیمان بھائی، بڑے پیپلز پارٹی تو بڑی کلیئر ہے. ہم تو سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے تو 2024 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو بھی آفر کیا تھا کہ آپ بڑی جماعت ہو، آپ حکومت بناؤ، ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ سے کچھ مانگیں گے بھی نہیں، لیں گے بھی نہیں، آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی گورنمنٹ کرو. اب تحریک انصاف نے نہیں کی تو اس میں ہمارا تو کوئی نہیں ہے. ان سے زیادہ تو ہمیں گالیاں کوئی نہیں دیتا. ہم تو انہیں بھی آفر کرتے تھے کہ آپ گورنمنٹ بنا لو. تو اب دیکھیں گے وہاں پہ. ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ بنائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسا مینڈیٹ آئے جس سے ہم کشمیریوں کی ان تکلیفوں کا ازالہ کر سکیں جن کے لیے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اور کشمیر کی اور پاکستان کی جو یکجہتی ہے اس کو مزید مضبوط کر سکیں. کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے انٹرنیشنلی وہ بھی کمزور نہ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سرخرو بھی ہو. تو یہی ہماری تو ترجیحات ہوں گی. اچھا، آخر میں ایک ذرا کمنٹ کر دیں گے، جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں، کیا وفاق میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد خطرے میں ہے اس وجہ سے؟ کیونکہ الزامات بہت سنگین ہیں کہ ہم آپ کی طرح فارم 47 کے ووٹ کے ساتھ نہیں آئے، یعنی بہت سی چیزوں کو کوشچن مارک لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ تلخیاں قائم رہیں گی؟ پھر ہم 2029 میں بھی یہی ٹریلر دیکھیں گے؟ بھائی
دیکھیں یہ اتحاد قائم رہے نہ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایشوز پہ بات بھی کرے گی اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو اس کا مقابلہ بھی کرے گی۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی رہے اور لوگ جو ہے وہ مہنگائی میں بھی پستے رہیں، لوگ بارشوں اور سیلابوں میں بھی ڈوبتے رہیں اور بے روزگاری کا سامنا بھی کریں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا سامنا بھی کریں، ماورائے عدالتوں میں قتل بھی جو ہیں وہ بھی برداشت کرے، تو یہ پیپلز پارٹی چپ تو نہیں رہے گی، اتحاد رہے نہ رہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی میں یہ لفظی گولہ باری ہے، یہ تلخیاں الیکشن کے بعد جاری رہیں گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے میرے بھائی نے کہا کہ شاید یہ اتحاد زیادہ آگے چل بھی نہ سکے، شاید ختم بھی ہو سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چلے گا کیونکہ ایک آدمی کا ڈر ہے۔ بہت شکریہ نیاز اللہ حسن مرتضیٰ صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد 2 ہفتوں کی شدید بمباری کے بعد ایران امریکہ جنگ میں ہونے والے عارضی وقفے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ جنگ کے مکمل خاتمے کی شروعات ہے یا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ؟ کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی خیرات کی خبریں گرم ہے تو دوسری جانب یوکرین کی جانب سے کھولا گیا نیا محاذ اس تنازع کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ اپنے 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے اس بحران سے نکلنے کے راستے مزید دشوار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلسل 13 دن کی شدید بمباری کے بعد امریکی انتظامیہ نے فضائی حملوں میں وقفہ کیا ہے تاکہ سفارتی کوششوں کو موقع دیا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکی افواج کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پیٹریوٹ میزائل انٹرسیپٹرز اور دیگر فضائی دفاعی ہتھیاروں کے کم ہوتے ہوئے ذخیرے کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ نے تہران میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کے منصوبے کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے وائٹ ہاؤس کو فضائی دفاعی میزائلوں کے کم ہوتے ذخیرے سے آگاہ کیا تھا، جس پر حکام کا کہنا ہے کہ کم ذخیرہ ایران کے خلاف بڑی جنگی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا، البتہ اس سے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی اسلحہ ختم ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کئی زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ہماری ضرورت سے بھی کئی زیادہ موجود ہے۔ سی این این کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق جنگ کے طویل ہونے کی وجہ سے امریکی انتظامیہ پر اندرونی اور عالمی سطح پر سیاسی اور معاشی دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور پیٹرول کی ممکنہ مہنگائی نے امریکی عوام میں تشویش پیدا کی ہے، جو پہلے ہی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال میں ٹرمپ انتظامیہ کے پاس حملے تیز کرنے، بحری ناکہ بندی بڑھانے یا دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے جیسے چند ہی اختیارات بچے ہیں، لیکن ان تمام راستوں کی اپنی سیاسی اور عسکری قیمت ہے۔ سی این این کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں اور عسکری حکام کا ماننا ہے کہ صرف بمباری سے ایرانی حکومت کے مذاکراتی موقف کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں خطے میں امن کے لیے پاکستان اور قطر نے مشترکہ طور پر اہم تجاویز پیش کی ہیں، جن میں دونوں فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپس آئیں۔ عرب نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق ان تجاویز میں 2 ہفتے کے لیے فوری جنگ بندی کرنے، آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھولنے اور امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی انادولو کے مطابق اسلام آباد اور دوحہ کی جانب سے علاقائی اتحادیوں کی مشاورت سے مشترکہ طور پر تیار کردہ کشیدگی میں کمی کی اس تجویز میں فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نئی کشیدگی کے آغاز سے پہلے کی پوزیشن پر واپس آ جائیں۔ تجاویز کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولے گا، جبکہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ سے ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں بھی ہٹائے گا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس فارمولے میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر واشنگٹن اور تہران رضامند ہو جاتے ہیں تو دونوں فریق فوری طور پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے، جبکہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کا نفاذ بھی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت اصل تنازع آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر ہے، تاہم امریکہ اور ایران نے ان تجاویز کا جواب دیتے ہوئے مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں، تاہم ان جوابات کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے اس صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور قطر سمیت ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا اس وقت ایک انتہائی ہولناک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں 2 مختلف خطوں میں جاری جنگیں اب آپس میں جڑ کر تیسری جنگ عظیم کا روپ دھارنے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ایک طرف یورپ کا محاذ ہے، جہاں روس اور یوکرین کی طویل جنگ نے عالمی معیشت اور سیاست کو ہلا کر رکھا ہوا ہے، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم اور حالیہ فضائی حملوں نے پوری دنیا کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔
یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے سعودی خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان انصار اللہ کے مطابق سعودی تنصیبات پر یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق سے ایران نواز ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کے دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے اور اس حملے کا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا۔ بظاہر مشرق وسطیٰ کی جنگ اور روس یوکرین وار دونوں الگ الگ تنازعات نظر آ رہے ہیں، لیکن یوکرین کی جانب سے ایرانی جہاز پر حملے کے بعد یہ دونوں تنازعات ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ 25 جولائی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرینی افواج نے ایک روسی جنگی جہاز کے ساتھ بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس حملے میں ایک ایرانی اہلکار جاں بھاگ جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یوکرین نے یہ حملہ اسرائیل کے کہنے پر کیا تاکہ یورپی ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے، لیکن کیف کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ ایران پہلے ہی روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ ممکنہ نئے خطرات کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارتی محاذ پر کامیابی سامنے آتی ہے یا ایک بار پھر جنگی محاذ گرم ہوتا ہے۔ امریکہ نے 13 روزہ شدید بمباری کے بعد ایک خاص قسم کا پاز دیا ہے۔ یہ کیا اسٹریٹجی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میجر جنرل ریڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، امریکہ نے 13 روزہ شدید بمباری کے بعد ایران پر حملے روکے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں یہ پاز دیا ہے ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے، مگر امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ انٹرسیپٹرز کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اس لیے امریکہ نے جنگ روکی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سفارتی کوششوں کو موقع دینے کی حکمت عملی ہے یا فضائی دفاعی ہتھیاروں کی کمی اس کا سبب ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انٹرسیپٹرز کے کم ہونے کا تعلق ہے یا میزائلز کے کم ہونے کا تعلق ہے، تو دونوں طرف دیکھیں تو ایک وار فٹیگ تو ہے، ایران کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی۔ ڈپلیشن آف دی آرسنل ضرور ہوتا ہے جب جنگ اتنا لمبا جاری رہتی ہے۔ ابھی ڈیپینڈس کہ وہ آرسنل میں کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ موسٹ پروبلی وہ کروز میزلز اور ان کی بات ہو رہی تھی، میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ ان کی جو سٹاکس ہیں وہ ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ بٹ ادروائز اگر دیکھا جائے تو امریکن ایبلٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ ان کی بہت ساری بیسز ہیں، بہت ساری جگہیں جہاں سے وہ اپنے جہازوں کو یوز کر سکتے ہیں اور کنونشنل اور جو نارمل جو بامبنگ ہے وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایئر ٹو ایئر جو میزائل سسٹمز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سوری، تو یہ صرف یہ کہہ دینا کہ صرف وہ وجہ ہے وہ نہیں۔ یس، یہ لاجیکل ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ڈپلیشن آف دی ایسٹس ضرور ہوتی ہے، آپ کے اسٹاک پائلز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز ہیں۔ ایکسٹرنل پریشر اس سینس میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے لمحہ فکریہ بن جاتی ہے، ایک ٹربل سم چیز بن جاتی ہے جب آئل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز آلریڈی بند ہے، باب المندب جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ زیادہ عرصہ یہ سچویشن رہے تو نہ صرف یہ کہ خطے کے ملک بلکہ امریکہ اٹ سیلف، یورپ، باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران کی بھی جتنی بھی اکانومی ہے اس کا انحصار تو آئل کی ایکسپورٹ پہ ہے۔ جب ایسے حالات ہو تو وہ بھی آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم جمع کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ریزن نہیں ہے، بہت ساری ریزنز ہیں، اور ڈپلومیسی کو چانس دینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بات سامنے آئی تھی ایران کی طرف سے بھی کہ جی 10 دنوں کا ایک پاز آ رہا ہے یا سیز فائر آ رہا ہے، اور جمعے کے بعد جو ہے حملے بند ہو گئے ہیں اور بیک ڈور چینل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا گیا ہے اور دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جنگ کو کنٹینیو کرنا جو ہے دونوں کے بینیفٹ میں نہیں ہے، اور نہ ہی خطے کی اور عوامی جو علاقائی اور جو انٹرنیشنل جو ملک ہیں ان کے لیے اچھا ہے۔ مگر جنرل صاحب ایک دوسرا سینیریو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے ایران کے جہاز پر حملہ ہوا ہے جس پر ایران نے کہا ہے کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگر ایران یوکرینی مفادات کو ہٹ کرتا ہے تو کیا پھر یہ کشیدگی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، یا کیا پھر ایران، امریکہ اور یوکرین روس کی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ عالمی جنگ فل سکیل پہ جاتے ہوئے فی الحال میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ ہاں،
تھیوریٹیکلی اسپیکنگ بہت ساری کنٹریز ہیں جو اس وار میں شامل ہو گئی ہیں، اور ایک وہ شیپ بنتی ہے کہ شاید یہ کہ انٹرنیشنل کانفلگریشن ہے، انٹرنیشنل ایک کانٹیسٹ ہے یا وار ہے جو ہو رہی ہے۔ ابھی آتے ہیں یوکرائن کی طرف۔ یوکرائن نے جو اٹیک کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ان کا پرپز ہے، کیا ان کا آبجیکٹیو ہے، وہ کیوں اس جنگ میں آ رہے ہیں۔ مے بھی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوکرائن کا اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ کلوزنس ہے۔ نمبر 2، یو اے ای میں بھی یوکرائنین جو ہیں ٹیکنیشینس موجود ہیں، اور یوکرائن نے کوئی ٹیکنالوجی، ڈرونز اینڈ اینٹی ڈرونز ٹیکنالوجی ہے وہ یو اے ای کے ساتھ بھی شیئر کی ہے۔ تو مے بی وہ ایک پروویکیشن ہے، مے بی ایک ٹیسٹ ہے، لیکن یوکرائن نے اگر یہ کیا ہے تو کوئی انہوں نے عقل مندی کی بات نہیں کی، کہ ان کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے اس جنگ میں آنا۔ تو ون ول ہیو ٹو سی کہ جی اچھا واقعی یوکرائن نے کیا، اور کیا ہے تو اس کا پرپز کیا ہے۔ ناؤ کمنگ اوور ٹو رشیا اینڈ ادر پلیسز، کہ اگر یوکرائن جو ہے وہ جنگ میں انوالو ہوتا ہے اور یوکرائن کے اوپر یا اس کے انٹرسٹ کے اوپر ایران حملے کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ رشیا کے لیے فیوریبل ہے، یوکرائن کے لیے اور ایلائز جو ہیں یورپین ان کے لیے کوئی اچھی یہ نوید نہیں ہوگی، نہ ہی یہ کچھ ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے اس کو ضرور امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے ضرور پریشر ہوگا یا پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ اس جنگ میں نہ آئیں۔ جہاں تک ریٹیلیشن کا تعلق ہے ایران کی طرف سے، تو آج تک جتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ کرتے تو ہیں۔ تو لیٹس سی کہ وہ کہاں پہ ان کو ہٹ کرتے ہیں، کیسے ان سے بدلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ کہاں جائے گی۔ بٹ عالمی جنگ جو ہے اس کا خطرہ میں فی الحال نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔